السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں نکی بلا جی اللہ کا احسان ہے۔ آج بھی گزارش کرنی تھی، میں نے کہا عید بھی گزر گئی ہے، بے شک۔ عید قربانی بھی گزر گئی ہے، کیا ہمیں اور آج بھی واپس آ رہے ہیں ان کے بارے کچھ میں نے کہا۔ ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارا یہ اسلامی چینل ہے، آپ سے سبسکرائب کیجیے اور ہمارے اس چینل میں ہمارا ممبر بنیے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز ایک فگر بامشاوست طے کیا ہے، اور آپ جیسے بہترین اور بہت محترم قارئین کی تعداد جب اس فگر تک پہنچے گی تو ہم قرآن اندازی میں اپنے ناظرین میں عمرے کا ٹکٹ بھی انشاءاللہ وہ بدلے قرآن اندازی دیں گے۔ اس کے بعد جیسے کہ قبلہ استاد القرہ حضرت محترم قاری محمد مقبول احمد نقشبندی مجددی قادری سے آپ نے سنا کہ ہم نے حج بھی کر لیا اور قربانی کی عید بھی ادا کر لی، تو ہمیں ہر دو ان اہم ارکان اسلام سے کیا سبق اور درس ملا ہے؟ تو یقیناً حج نام ہے اپنے مال کا، اپنے دیش کا، اپنے وطن کا، اپنے گھر کا، اپنے قبیلے کا نفی کرنا اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کا اثبات کرنا، یعنی اے اللہ تیری رضا جوئی کے لیے اگر مجھے وطن چھوڑنا پڑا تو جیسے حاجی چھوڑتا ہے اور مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے میں چھوڑوں گا۔ یا رب العالمین بڑی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے درہم روپیہ جو جمع پونجی ہے تیری رضا جوئی کے لیے میں حج کے زاد راہ کے طور پر یہ بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو یقیناً حج ہمیں سلے سلائے لباس سے بے نیاز کرتا ہے اور دو چادریں احرام کی صورت میں ہمیں لباس دیتا ہے۔ اور ناظرین یہ لباس دراصل جو احرام ہوتا ہے یہ ایک لباس ہے، اور یہ لباس ایک فکر ہے، اور فکر یہ ہے کہ یہ دونوں چادریں انصری ہوتی ہیں، اور مرد کو جو کفن دیا جاتا ہے وہ 3 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ انسلا ہوتا ہے۔ اور جس طرح کفن کو پاکٹ نہیں ہوتی، جیب نہیں ہوتی، اسی طرح احرام کی چادروں میں بھی پاکٹ اور جیب نہیں ہوتی، اور ساری دنیا کا رولا ہی جو ہے وہ پاکٹ کا ہے۔ یہ پاکٹ آج تک نہ کسی کی بھری ہے نہ بھرنی، اور احرام میں یہ پاکٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ جس پاکٹ میں ہم نے حرص، ہوس، لالچ، طمع اور دیگر جو اللہ کی نافرمانی میں صفات تھی وہ ساری کی ساری پاکٹ کا حصہ تھی۔ اب جب ہم نے احرام باندھا، احرام پاکٹ سے بے نیاز ہے، اس لیے گویا ہم نے اپنے اللہ سے یہ عہد باندھا، یا رب وہ غرور، وہ تکبر، وہ نخبت، وہ وڈیائی، وہ ہوس، وہ لالچ، وہ حرص اور دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لینے کی ہمہ وقت وہ جو ایک زندگی کی دوڑ تھی، یا اللہ ہم سب سے بے نیاز ہو کر وہ کفن کی 2 چادریں پہنے، جس طرح مسافر دنیا سے جاتا ہے وہ 2 چادریں پہن کر ہم لباس سے ہوس و حرص کو اتار کر تیری رضا جوئی کے لیے آئے۔ تو گویا ہمیں احرام انسرا، احرام بغیر پاکٹ کے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اللہ سے عہد باندھیے کہ یار اب سب کچھ تیرے لیے چھوڑا ہے اور سب کچھ تیرے لیے جوڑوں گا، جن جن رشتوں، پڑوس سے لے کر رشتوں تک، اور رشتوں سے لے کر استاد اور شاگرد کے رشتے تک، استاد اور شاگرد سے لے کر ماں باپ اور اولاد کے رشتے تک، میں ان تمام رشتوں کا تعلق دار ہوں اس صورت میں جب وہ رشتے تیری راہ میں میرے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ سارے رشتے تجھ پہ قربان، زندگی کا پل پل تجھ پہ قربان میرے مالک، یہ حج ہمیں درس دیتا ہے۔ اور جہاں تک قربانی ہے تو قربانی دراصل اس ایثار کا نام ہے جو آپ اپنی ضرورت سے فالتو چیز دوسروں کو دیں تو وہ ایثار اور قربانی نہیں۔ قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پہ قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز آپ کی اپنی ضرورت ہے، اس کا نام قربانی ہے، اور یہ قربانی ہمیں اسی کا درس اور سبق دیتی ہے۔ ناظرین آج اس ویڈیو کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی عنوان کی تکمیل تک کہ ہمیں قربانی نے جو درس دیا ہم نے اسے کہاں تک اپنایا، حج سے ہمیں جو درس ملا کیا ہم نے اس کو زندگی کی انقلابی تحریک کا حصہ کیا ہے۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی پہ گفتگو ہوگی۔ قبلہ ایک سوال تھی اور یہ قربانی تو ماشاءاللہ بہت دوستوں نے کی ہے، کچھ تو ایسے دوست ہیں قربان کر کے جس طرح آپ نے فرمایا اللہ کی راہ کے لیے انہوں نے غریبوں کو تقسیم کر دیا، کچھ لوگ کچھ دوست ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں فریجیں بھر دی، فریج میں انہوں نے بھر کے رکھ اس دیے، دفعہ گھاٹے کا سودا ہے فریج بھرنے کا، چونکہ 15 16 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے اور ایسی صورت میں اگر وہ ایسا کریں گے تو گوشت کے خراب ہونے کا امکان ہے، لہٰذا فریجوں کا پیٹ بھرنے کی بجائے قبلہ قاری صاحب ہمیں غریب کا پیٹ بھرنا